تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تضادات کا مجموعہ لگتے ہیں، لیکن ان کی جدوجہد آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم جنوبی ایشیا کی تاریخ کے ایک ایسے ہی نڈر رہنما مولانا عبدالحمید خان بھاشانی کی کہانی آپ کے سامنے لانے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ تھے کون؟ کیا وہ ایک عالم دین تھے یا ایک انقلابی رہنما؟ اور کیسے ان کی شخصیت کے یہ دو الگ الگ پہلو ایک ہو کر برے صغیر کی سیاست کا رخ موڑ گئے؟ یہ کہانی واقعی کسی سنسنی خیز داستان سے کم نہیں۔ اچھا، ان کی اس انقلابی سوچ کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، وہاں جہاں ایک نوجوان عالم کے دل میں بغاوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ذرا ان کی زندگی کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1880 میں پیدا ہوئے، پھر دیوبند کے علمی ماحول میں گئے، جس نے ان کی سوچ کو ایک نئی دشا دی۔ لیکن ان کی منزل کوئی حجرہ نہیں تھا، بلکہ میدان عمل تھا۔ انہوں نے کسانوں کے حقوق کی جنگ لڑی، اور پھر آیا 1947 کا وہ طوفانی دور جس نے تاریخ کے رخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ دیوبند کی تعلیم نے انہیں صرف ایک عالم دین نہیں بنایا، نہیں، بلکہ ان کے اندر ایک انقلابی کو جگا دیا تھا۔ ان کے لیے دین صرف عبادت کا نام نہیں تھا، بلکہ ظلم کے خلاف ایک ہتھیار تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب مولانا بھاشانی نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ انہوں نے حجرے کی پرسکون تنہائی کو چھوڑا اور میدان جنگ کا انتخاب کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی نظام ہے، اور انہوں نے اپنے علم کو مظلوم کسانوں اور مزدوروں کی ڈھال بنا لیا۔ اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں مولانا بھاشانی نے تاریخ کے ماتھے پر ایک ایسی لکیر کھینچی جسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بات ہو رہی ہے 1947 کے سلہٹ ریفرنڈم کی، ایک ایسی جنگ جو ووٹ سے لڑی گئی۔ سوچیں ذرا، 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا تو آسام کے مسلم اکثریتی ضلع سلہٹ کی قسمت ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی تھی۔ فیصلہ ایک ریفرنڈم کے ذریعے ہونا تھا، ہندوستان یا پاکستان۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ بھائی سلہٹ تو جغرافیائی طور پر ہندوستان کا حصہ ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا جغرافیہ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتا تھا؟ تو اصل جنگ دو چیزوں کے بیچ تھی۔ ایک طرف تھے کانگریس کے جغرافیائی دلائل اور دوسری طرف تھے سلہٹ کے عوام کی خواہشات، جن کی آواز بنے ہوئے تھے مولانا بھاشانی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ عوام کریں گے، لکیریں نہیں۔ اس نازک موڑ پر مولانا بھاشانی نے ایک ایسا اتحاد بنایا جس نے سچ میں تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت کو اس وقت کے ایک اور عظیم عالم دین مولانا ظفر احمد عثمانی کی روحانی طاقت سے جوڑ دیا، اور سیاست اور روحانیت کے اس ملاپ نے سلہٹ کے عوام میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اور پھر وہی ہوا جس کی امید تھی۔ عوام کی طاقت جیت گئی۔ سلہٹ کے مسلمانوں نے بھاری اکثریت سے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے کر تاریخ رقم کر دی۔ یہ صرف ایک ریفرنڈم کی جیت نہیں تھی، نہیں، یہ مولانا بھاشانی کی حکمت عملی اور عوامی طاقت کی فتح تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آزادی کے بعد مولانا بھاشانی کی جدوجہد کا ایک نیا اور شاید زیادہ مشکل باب شروع ہوا، جس نے انہیں وہ نام دیے جن سے آج دنیا انہیں جانتی ہے۔ انہیں دو ناموں سے پکارا جانے لگا، ایک تو مظلوم جنتا، یعنی مظلوموں کا رہنما، کیونکہ وہ غریب کسانوں اور مزدوروں کی آخری امید تھے، اور دوسرا نام سرخ مولانا، یعنی لال مولانا، کیونکہ انہوں نے مذہب کو انقلاب سے جوڑ دیا تھا۔ یہ ایک ایسا امتزاج تھا جو اس وقت کے سیاستدانوں کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھا۔ یہ ٹائم لائن اس بات کی گواہ ہے کہ ان کی جنگ کبھی رکی ہی نہیں۔ 1949 میں انہوں نے عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھ کر حکومت کو للکارا۔ 1957 کی کاغماری کانفرنس میں انہوں نے مشرقی پاکستان کے حقوق کی آواز بلند کی، اور 1976 میں اپنی زندگی کے آخری سال انہوں نے فرقہ ڈیم کے خلاف ایک تاریخی مارچ کی قیادت کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جذبہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ تو آخر میں ہم مولانا بھاشانی کی اس پیچیدہ شخصیت کو کیسے سمجھیں؟ وہ کون تھے؟ ایک عالم، ایک باغی، یا ایک نجات دہندہ؟ یوں سمجھیں کہ ان کی شخصیت تین دریاؤں کا سنگم تھی۔ ایک دریا دینی علم کا تھا جس نے انہیں نظریاتی گہرائی دی۔ دوسرا دریا سیاسی بصیرت کا تھا جس نے انہیں ایک شاطر رہنما بنایا۔ اور تیسرا دریا تھا مظلوموں سے ہمدردی کا، جس نے ان کی سیاست کو ایک مقدس مقصد دیا۔ اور جب یہ تینوں دریا ملے
تو تاریخ کا دھارا ہی بدل گیا۔ مولانا بھاشانی کی زندگی ایک زندہ ثبوت ہے کہ حقیقی دینداری مسجد کے حجروں میں نہیں بلکہ ظلم کے خلاف میدان عمل میں نظر آتی ہے۔ ان کا نام برصغیر کی تاریخ میں ہمیشہ ایک ایسے ستارے کی طرح چمکتا رہے گا جس نے اندھیروں میں روشنی کی راہ دکھائی۔